اور یہاں آپ کو ہم خبر دیں کہ عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں موجودہ حکومت پارلیمان کٹ پتلی ہیں، وزیر اعظم، صدر اور وزیر داخلہ اہل نہیں، موجودہ حکمران الیکشن جیت کر نہیں آئے، ریاست خطرے میں ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں ٹیکا خان ثانی سے۔ ٹیکا خان بتائیے گا۔ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان نے خاص طور پہ موجودہ حالات پر بات کی، حکومتی پالیسیوں اور ملکی صورتحال کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے بعد مجلس عمومی میں تحریک کا باقاعدہ فیصلہ کریں گے، اور یقیناً پارلیمان جو ہے انہوں نے کہا کہ کٹ پتلی ہے، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان اس اہل نہیں، تاہم انہوں نے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ الیکشن جیت کر نہیں آئے، ریاست خطرے میں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہو کر بھی ملک کا سوچ رہے ہیں، اور حکومت اقتدار میں رہ کر بھی ملک کا کیوں نہیں سوچ رہی۔ وزیر اعظم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم مجھے افطار کی دعوت دے سکتے ہیں تو ملک کی مسائل کے حوالے سے کیوں نہیں بات کر سکتے۔ مختلف اداروں سے جو لوگ نکالے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکمران اہل ہیں تو پھر یقیناً ان کا سوچنا چاہیے، لیکن اگر حکمران ہی نااہل ہے تو پھر وہ نوجوان کہاں جائیں جن کو وہ نکال رہے ہیں۔ سندھ میں جو ڈاکو ہیں وہ خود سے نہیں بنے، ایسے ہی رد عمل میں بنے۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اصل قیادت جیل میں ہے اور باہر جو قیادت ہے اس میں یکسوئی نہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات میں تلخیاں کم ہوئی ہیں، تاہم معاملات بہتر سمت جا رہے ہیں، لیکن بیان بازی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر جو ممکنہ اتحاد ہے اس میں دراڑیں نہیں پڑیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی میں میرے خلاف بیان دیتا ہے تو قیادت کو نوٹس لینا چاہیے۔ شیخ وقاص اکرم کے بارے میں انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ان کے بڑوں سے میرا تعلق ہے، اس پارلیمان میں ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جب سے ان کا لہجہ تبدیل ہوا ہے ان کی گفتگو بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ حکومت مخالف اتحاد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پالیسی ساز اجلاس میں ہی فیصلہ ہوگا، تاہم ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے حکومت میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی، جرگے ہوئے، منتیں ہوئیں، ہم ابھی تک اپنے اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ ملکی موجودہ صورتحال کا نوٹس جو ہے وہ نواز شریف لے سکتے ہیں، اور نواز شریف کو اٹھنا چاہیے اور ان معاملات کو نوٹس لینا چاہیے۔ موجودہ حالات میں اگرچہ انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے نامور دماغ ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، تاہم جو نواز شریف ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے میں حکومت سے کام چل گیا تو پھر پاکستان کہاں گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف زرداری اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ واحد شخص ہیں جو صوبائی اسمبلی اور ایوان صدر کو بھی خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پہ اگر ٹھنڈا ہے، امن ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن دو صوبوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم باہر نکلیں گے تو پھر ہمیں یہ کہیں گے کہ ملک کا خیال کریں، اس پہ ہم پوری طاقت کے ساتھ آگے آئیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے بکرا پیش کیا ہے، ٹرمپ خوش ہوا، اور یقیناً حکومت نے اس کی عید منائی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بکرا پیش کرنے کے بعد اپوزیشن کو مایوسی ہوئی ہے، ٹرمپ کے آنے سے اپوزیشن پہلے خوش تھی اور حکومت خوفزدہ تھی، تاہم اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات بھی کی جا سکتی تھی مگر حکومت خاموش رہی۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے مختلف سوالوں کے جوابات دیے اور کہا کہ اپنے نجائز اقتدار کو بچانے کے لیے ہم میں سے کسی کو بھی بکرا بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ جو مجھے بھجوایا گیا جو تھریٹ لیٹر ہے، تھریٹ الرٹ ہے، وہ مضحکہ خیز تھا، اس کی ترتیب درست نہیں تھی۔ تھریٹ الرٹ میں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ سیاست، حکومت اور مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ تھریٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ فتنہ الخوارج کی طرف سے مجھے بھجوایا گیا، تاہم فتنہ الخوارج کا ہماری سیاست، حکومت اور مذہب سے کیا تعلق؟ میرے کردار سے جو فتنہ الخوارج کو نہیں بلکہ ان کو خطرہ ہے۔ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جان اللہ کے پاس ہے، یقیناً وہ گھر بیٹھے بھی جا سکتی ہے، تاہم جو یک طرفہ فیصلے بند نہ کیے گئے تو ملکی سیاست میں شدت آئے گی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسلح جتھوں سے کسی قسم کا لوگوں کو خطرہ ہے۔ اور ساتھ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم سب کا ملک ہے، کسی ایک کا نہیں۔ کہتے ہیں کہ سیاستدان ملک کو نہیں چلا سکتے، خدا را آپ گھر بیٹھے اور سیاست جو ہے وہ سیاستدان ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایران انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی
اور ساتھ کہا کہ افغانستان کو کبھی بھی دشمن ڈکلیئر نہیں کیا، ہمارا برادر ملک ہے، تاہم نہ ہی وہاں پہ جنگ ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے، تاہم انڈیا کے ساتھ تو ہم نے وہ دشمن بھی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، مذاکراتی مسائل کا حل ہے، تو پھر ادھر بھی اس طرح ہماری پالیسی ہونی چاہیے۔ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیاست میں دھاندلی سے پاک الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن میں جو چوری نہیں ڈاکے ڈالے گئے ہم اس کے شاہد ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عوام پارلیمنٹ سے ناراض ہیں، ایسے ملک نہیں چل سکتا، ریاست نے کہا تو افغانستان کے معاملے پر کردار ادا کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے حوصلے جواب دے گئے ہیں، ہم مایوس نہیں ناراض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ماضی کی باتیں بھی بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یک طرفہ بیانیاں نہ رکھیں اور -1 کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، مقتدرہ جو ہے وہ پاپولر سیاست کو پسند نہیں کرتی۔ رات گئے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اس ملاقات میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور دونوں ممبران سے استعفی کا معاملہ بھی سامنے رکھا اور کہا کہ ان دونوں کو استعفی دے دینا چاہیے، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نوکری کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال افغانستان اور خارجی صورتحال کے بارے میں کہا کہ داخلی استحکام جو ہے اس کے لیے اور اعتماد بحال کرنے سے ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جی ٹیکا خان ثانی، بہت شکریہ آپ کا۔